ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قابل صد احترام سامعین ذی احتشام، آج سے ہم قرآن ذی شان کے درس کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کے خاص کرم سے اور اس کے محبوب کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کے نالین پاک کا صدقہ آج قرآن کی تعارف میں اور اس کی وجہ تسمیہ، یعنی قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے، اس حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ لفظ قرآن یا تو قرأ سے بنا ہے یا قرأتن سے یا قرن سے۔ صاحب تفسیر کبیر نے یہ باتیں اپنی تفسیر کبیر کے اندر تحریر فرمائی ہیں۔ قرأ کے معنی جمع ہونے کے ہیں۔ اب قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی سارے اولین اور آخرین کے علموں کا مجموعہ ہے۔ یہ صاحب تفسیر روح البیان نے بھی اسی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ دین و دنیا کا کوئی ایسا علم نہیں جو قرآن میں نہ ہو، اس لیے حق تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، اے محبوب ہم نے آپ پر ایسی کتاب ذی شان نازل فرمائی ہے جو ہر چیز کا کھلا بیان ہے، اور نیز یہ صورتوں اور آیتوں کا مجموعہ ہے، اور یہ تمام بکھرے ہوئوں کو جمع کرنے والا ہے۔ مختلف اقوام، مختلف نسلوں کے، مختلف رنگوں کے اور مختلف قومیتوں کے لوگ، لباس، طعام، طریق زندگی، زبان جن کا مختلف ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے اس قرآن کے ذریعے سے ان تمام بکھرے ہوئے بندوں کو جمع فرمایا، اور جمع فرما کے چاہے وہ کسی علاقے ہی کا کیوں نہ رہنے والا ہو، چاہے وہ افریقہ کا ہو، امریکہ کا ہو، چاہے وہ یورپ میں رہتا ہو، لیکن قرآن نے ایک تسبیح کے دانوں کی طرح ان کو جمع فرما کے فرمایا، ہم نے تمہارا نام اب ہندی، بلوچی، امریکی، پاکستانی، ہندوستانی نہیں بلکہ فرمایا سماکم المسلمین، اس نے تمہیں مسلمان رکھا ہے۔ یہ سارا قرآن کا اعجاز ہے۔ جس طرح شہد مختلف باغوں کے رنگ برنگ پھولوں کا رس ہے، لیکن ان سب رسوں کے مجموعوں کا نام شہد ہے۔ اسی طرح مختلف ملکوں، مختلف زبانوں کے لوگ ہیں، مگر اب ان کا نام ہے مسلمان۔ تو گویا یہ کتاب اللہ کے بندوں کو جمع فرمانے والی ہے۔ اسی طرح زندوں اور مردوں میں بظاہر کوئی علاقہ اور تعلق باقی نہ رہا تھا، اس قرآن عظیم نے ان کو بھی خوب جمع فرما دیا کہ مردے مسلمان زندوں سے فیض لینے لگے۔ اسی قرآن سے ان پر ایصال ثواب وغیرہ کیا جاتا ہے، اور زندہ وفات شدہ لوگوں سے کہ وہ حضرات اسی قرآن کی برکت سے ولی بن گئے اور غوث بن گئے، قطب بن گئے، شہید بن گئے، اور اسی قرآن کی تعلیمات کو پا کے انہوں نے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا، یہاں تک کہ ان کا فیض بعد از وفات بھی جاری اور ساری رہا۔ اور اگر یہ قرأت ان سے بنا ہے تو اس کے معنی ہے پڑھی ہوئی چیز۔ تو اب اس قرآن کو اس لیے قرآن کہتے ہیں کہ انبیاء کرام اور انبیاء کرام کو کتابیں یا صحیفے اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی عطا فرمائے، لیکن قرآن لکھی ہوئی شکل میں نہیں آیا بلکہ پڑھا ہوا آیا۔ جبریل امین محبوب کریم علیہ السلام کی خدمت میں اقدس میں حاضر ہوتے اور پڑھ کر سنا جاتے، اور یقیناً پڑھا ہوا نازل ہونا لکھے ہوئے نازل ہونے سے افضل ہے، جس کی بحث انشاءاللہ آگے چل کے ہم کریں گے۔ جس قدر قرآن کریم پڑھا گیا اور پڑھا جاتا ہے، اس قدر کوئی دینی اور دنیاوی کتاب دنیا میں نہ پہلے کبھی پڑھی گئی ہے، نہ تا قیام قیامت کوئی اور کتاب پڑھی جائے گی، کیونکہ کوئی بھی آدمی کوئی کتاب لکھتا ہے وہ تھوڑے سے لوگوں کے پاس پہنچتی ہے،
اور وہ بھی ایک آدھ دفعہ پڑھتے ہیں اور پھر کچھ زمانہ بعد ختم ہو جاتی ہے، اس کی یادیں بھی باقی نہیں رہتی۔ اس طرح پہلی آسمانی کتابیں بھی خاص خاص جماعتوں کے پاس آئیں اور کچھ دنوں رہ کر پہلے تو ان کے اندر تحریف ہوئی، بگڑی، تبدیلیاں ہوئیں، اور پھر آہستہ آہستہ وہ ساری کتابیں ختم ہو گئیں۔ انشاءاللہ اس کا ذکر بھی ہم آگے چل کے کریں گے۔ تو یہ اعزاز اور یہ اعجاز مالک کائنات نے قرآن ذی شان کو عطا فرمایا ہے کہ بار بار پڑھا جاتا ہے، اور ہر بار پڑھنے میں اس کا لطف اور مزہ، عجیب سرور اور کیفیت ہوتی ہے، سنا بھی جاتا ہے، اور بار بار پڑھنے سے بھی بندے کا دل نہیں بھرتا۔ یعنی یہ ایسی کتاب ہے، اکیلے بھی، جماعتوں کے ساتھ بھی، تراویح میں بھی، یعنی ہر جگہ خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، اس کی تلاوت ہوتی ہے، اس کو بار بار پڑھا اور سنا جاتا ہے۔ اس لیے اس عظمت والی کتاب کو، کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ لطف کی بات یہ ہے کہ مسلمان اور اپنے تو اپنے، بیگانوں نے اور منکرین اور کفار نے بھی اس کتاب کو پڑھا ہے۔ اس لیے اس کتاب کو قرآن کہا جاتا ہے۔ اور اگر یہ کرن سے بنا ہو تو کرن کے معنی ہے ملنا اور ساتھ رہنا۔ آپ اس قرآن کو اس لیے کہتے ہیں کہ حق اور ہدایت اس کے ساتھ ہیں، جڑے ہوئے ہیں، اس کی صورتیں اور آیتیں ہر ایک بعض کے ساتھ ہیں، کوئی کسی کے مخالف نہیں۔ نیز اس میں عقائد اور اعمال اور اعمال میں اخلاقیات، سیاسیات، عبادات، معاملات تمام ایک ساتھ جمع ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہر وقت مسلمان کے ساتھ رہتا ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے، قرآن اس کے دل کے اندر بھی ہے اور اس کے خیال کے اندر بھی ہے، اس کے ظاہری اعضاء کے ساتھ بھی قرآن کا تعلق ہے، اور اس کے باطنی عضو کے اعضاء کے ساتھ بھی قرآن کا تعلق ہے۔ اس کو مسلمان پڑھ کے اپنے اعضاء کو حرام چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے، حلال چیزوں کی طرف جاتا ہے، تو اس لحاظ سے یہ ساتھ رہتا ہے، اور کرن کے اس معنی کا یہ صحیح اور سچا اور مصداق بنتا ہے۔ یعنی سر سے لے کے پاؤں تک انسانی جسم کے ہر عضو کے ساتھ یہ قرآن ہدایت اور رہنمائی کے ذریعے سے ساتھ رہتا ہے، ملتا ہے، ملاتا ہے، اور اپنا رنگ جماتا ہے۔ پھر زندگی کے شروع ہونے سے لے کے، یعنی بچپن میں بھی قرآن ساتھ ہے، جوانی میں بھی ساتھ ہے، بڑھاپے میں بھی ساتھ ہے، پھر ہر جگہ ساتھ ہے۔ کوئی ملازمت کر رہا ہے تو وہاں بھی قرآن رہنمائی کرنے کے لیے ساتھ موجود ہے، کوئی تجارت کر رہا ہے تو وہاں بھی قرآن ذی شان اس کی رہنمائی کرنے کے لیے اس کے ساتھ موجود ہے۔ غرض کسی جگہ پہ بھی انسان تخت کے اوپر بھی بیٹھا ہوا ہے تو قرآن اس کی رہنمائی کر رہا ہے۔ انسان اگر قید خانے میں بھی پہنچ گیا ہے تو قرآن اس کی رہنمائی اور اس کا ساتھی بن کے اس کے ساتھ ہے۔ گھر میں ہو یا مسجد میں ہو، آبادی میں ہو یا ویرانے میں ہو، ہر جگہ قرآن ساتھ ہے۔ یہاں تک کہ بڑھاپے میں بھی قرآن اس کا ساتھ نبھاتا ہے، اور مرنے کے بعد قبر میں بھی قرآن اس کا ساتھ نبھاتا ہے۔ یعنی ہر لمحہ ہر آن، اور پھر ایسی کیفیت ہوتی ہیں کہ مرنے کے بعد پیچھے بھی پڑھنے والے اسی کے اس ساتھی کو پڑھتے ہیں، اور قبر کے اندر اس کو ایصال ثواب حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن ذی شان قبر میں ساتھ نبھانے کے بعد حشر میں بھی یہ ایسا ساتھی ہے، ایسا کرین ہے کہ وہاں بھی ساتھ ملا رہتا ہے۔ قرن کے معنی ملنا اور ساتھ رہنا۔ حشر کے میں بھی یہ بندہ مومن کے ساتھ ہے، اور پھر گناہ گاروں کو بخشوانے میں بھی جو اس کی تلاوت کرے گا، وہ احادیث طیبہ کا ذکر انشاءاللہ آگے بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک وہاں بھی اس کی سفارش اور شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ وہاں بھی ایسا ساتھی ہے کہ پل صراط کے اندر بھی یہ مسلمانوں کے سامنے نور بن کے آگے آگے چلے گا، اور حشر کی ان ظلمتوں کے اندر روشنی کا مینار ثابت ہو کے منزل مقصود تک بندوں کو پہنچائے گا۔ غرض ہے کہ یہ قرآن ایسی مبارک چیز ہے کہ یہ کبھی بھی کسی کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ اور اس کا ایک نام فرقان بھی ہے۔ یہ لفظ فرق سے بنا ہے، اس کے معنی ہوئے فرق کرنے والی چیز۔ قرآن کو فرقان اس لیے کہتے ہیں کہ حق و باطل، جھوٹ اور سچ، مومن اور کافر میں یہ فرق فرمانے والا قرآن ہے۔ اور
قرآن کی مثال بزرگان دین فرماتے ہیں بارش کی مثال ہے. جس طرح کسان زمین کے مختلف حصوں میں مختلف بیج بو کر چھپا دیتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ کہاں کون سا بیج بویا ہوا ہے، مگر بارش ہوتی ہی جہاں جو بیج دفن تھا وہاں سے وہی پودا نکل آتا ہے. تو بارش زمین کے اندرونی تخم کو زہر کرتی ہے. اسی طرح رب تعالیٰ نے اپنے بندوں کے سینوں میں ہدایت، گمراہی، سعادت، شقاوت اور کفر و ایمان کے مختلف تخم بیج امانت کے طور پہ رکھے ہیں. نزول قرآن سے پہلے سب یکساں معلوم ہوتے تھے، لیکن جب قرآن کی بارش ہوئی ہے تو لوگوں کو اسی سرزمین سے صدیق بھی نظر آیا ہے، اسی سے ابو جہل بھی نظر آیا ہے، اور اسی سے فاروق اور ابو لہب بھی نظر آئے ہیں. یعنی قرآن ایسی بارش تھی جس نے جو خصوصیات والے بیج تھے ان کو نکال دیا اور زہر کر دیا. تو قرآن نے یعنی کھرے اور کھوٹے کو علیحدہ کر کے رکھ دیا. اور اب صدیق کے ایمان کو اور زندگی کے کفر کو دنیا کے اوپر قرآن ذی شان نے ظاہر فرما دیا، اس لیے اس کو فرق کرنے والا کہا جاتا ہے. یعنی ایسی بارش ہے جس نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا، اس لیے اس قرآن ذی شان کو فرقان بھی کہتے ہیں. بہرحال قرآن ذی شان کے بہت سارے نام ہیں جو مفسرین کرام نے تقریباً ان کی تعداد 32 کے قریب لکھی ہے. انشاءاللہ ان کی تفصیل دیگر مواقع پر ہوگی. اللہ رب العزت ہمیں قرآن ذی شان کے ساتھ اپنے قلبی تعلق کو استوار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنی تمام زندگی میں اس کو اپنے لیے راہبر، رہنما اور اپنے لیے ہدایت کا سامان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا